أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تمہیں کوئی دکھ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر تم نے اپنے معاشرے میں رہتے کوئی چوری نہیں کی تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے. آپ باہر چھپ رہے ہیں، یہ مصیبت آپ نے خود اپنے ساتھ لگائی ہے. اپنے اعتماد کو خراب نہ کرتے. کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا ہوتا تو نہ تم اپنے شہر اپنے صوبے کو چھوڑتے. یہ مصیبت تم نے خود خریدی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بدامنی کا شکار ہو گئے ہو. تو سب سے پہلی وجہ جو انسان کے کسی بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنی کمی کوتاہی ہوتی ہے. بسا اوقات مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. حکم کیا ہے؟ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. انسان کو کوئی غم آئے، مصیبت آئے، فکر لاحق ہو، بیماری آئے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اللہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. مصیبت اس لیے بھی آتی ہے، بسا اوقات نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر. اللہ ذوالجلال کا وہ فیصلہ جو انسان کو بس اوقات سمجھ نہیں آتا. ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ. اللہ نیک بندے کے ایک درجہ جنت میں طے کر دیتے ہیں. فما یبلغها العمل، لیکن وہ عمل میں سستی دکھاتا ہے. اللہ اسے بلندیاں دینا چاہتے ہیں. فما یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ. اللہ پھر اس کے ساتھ کچھ آزمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس پہ وہ صبر کرتا ہے تاکہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا. یہ اللہ کا انعام ہے. یہ تو اللہ ذوالجلال کا انعام ہے. اور آپ یہ بات سن کے پریشان ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص جو کہتا ہے کہ مجھے تو کبھی بیماری نہیں آئی، فرمایا تمہیں کبھی ام ملدم نہیں ہوئی؟ پوچھا یہ ام ملدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بخار ہے. انسان کی جلد میں ایسی حرارت آتی ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ شکایت کرتا ہے، تکلیف. کہتے پوری زندگی نہیں ہوا.
کہا آپ کو صداع بھی نہیں ہوئی؟ صداع کیا ہے؟ سر درد۔ کہا زندگی میں سر درد بھی مجھے نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، اٹھ جاؤ بدبخت ہو تم، پیچھے چلے جاؤ۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ اور دوسری روایت کے الفاظ تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی نے جہنمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جس کو اللہ نے آج تک کوئی مصیبت اور بیماری دی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصیبت کے 3 پہلو پیش کیے ہیں، کس وجہ سے آتی ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ مصیبتوں پہ اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، جس کو اللہ صبر کی توفیق سے نواز دیتے ہیں، والصبر ضیاء، ایسی روشنی اللہ عطا کرتے ہیں یہ کبھی زندگی کے سفر میں گرتا نہیں ہے، تاریکی میں نہیں جاتا، یہ ہمیشہ روشنی اور نور کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کے معاملات کو روشن رکھتے ہیں۔ والصبر مطیۃ لا تکبو، صبر ایک ایسی سواری کا نام ہے جو اس پہ سوار ہو جائے کبھی یہ سواری اسے گرنے نہیں دیتی، اور صبر انسان کو کندن بناتا ہے اور بے صبری انسان کو زنگ آلود کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک راز بیان کیا ہے، دنیا کے اندر لیڈر بننے کی خواہشیں تو ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ قیادت دیتے ہیں تو کس کو؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم قیادت اس کو عطا کرتے ہیں جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت اور ایک دوسری صلاحیت اس کے اندر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں اور شریعت پر یقین ہوتا ہے، اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر کامیابی درکار ہے، کامرانی کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق رکھتے ہو تو ایک کام کر لو، برداشت کا دامن نہ چھوڑ۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ صبر تم کر لو، دنیا کے ہر قدم پہ کامیابی اور کامرانی تمہارا استقبال کرے گی۔ صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ نماز پڑھو گے اس کا اجر الگ ہے، روزے زکوٰۃ اور حج کا اجر الگ ہے۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اولئک یؤتون اجرہم بما صبروا، صبر کرو گے اللہ تمہارے اجر و ثواب کو دگنا لکھوائیں گے، اکیلا ثواب نہیں، دگنا ثواب۔ بلکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں اور حدیث کے کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کا انلیمیٹڈ اجر ہے، اس کی لیمیٹیشنز اللہ نے بیان ہی نہیں کی، نہ کروائی ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ فرشتوں تم اس کا بدلہ لکھ ہی نہیں سکتے، تم لکھو کس نے روزہ رکھا ہے،
میں کتنا اس کو بدلہ دوں گا یہ قیامت کو فیصلہ سامنے آ جائے، انلمیٹڈ۔ دوسرا عمل، ان لک لاجرا غیر ممنون، کوئی تمہیں گالیاں دے، تانے دے، تکلیفیں دے، برداشت کرو گے تو اس کا اجر بھی اتنا ہے جس کا اندازہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، لا تعداد، بے حساب اجر اس کو اللہ قیامت کو دے۔ اور تیسرا عمل، فمن عفا واصلح فاجره على اللہ، طاقت اللہ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے، لیکن دل بڑا پیارا دیا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور اصلاح بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے اجر بے حساب رکھا ہے، اس کا اندازہ بیان نہیں کیا۔ اور چوتھا عمل، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بھی اللہ بے حساب اجر و ثواب سے قیامت کے دن نواز دیں گے۔ اللہ عز و جلال کے یہ فیصلے ہیں جن کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ جس عمل کا چاہے ثواب بڑھا دے۔ اللہ عز و جلال نے جہاں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے وہاں آخر میں یہ خوشخبری سنائی ہے، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، جو لڑائی بھڑائی سے بچتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی بدکاری نہیں کرتے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ جنت کے بالا خانے انہیں عطا کریں گے۔ لیکن کس وجہ سے؟ بما صبروا، یہ سارے کام کرتے رہے اور برائیوں سے بچتے رہے۔ صبر کی دونوں قسمیں، بما صبروا، پھر برداشت انہوں نے کر لیا تو اللہ نے بھی ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات کا مستحق قرار دے دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ کون نہیں جانتا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ بھائیوں نے کیسے دھکا دیا ہوگا، کسی نے کچھ تھپیڑا بھی لگایا ہوگا، کنویں میں پھینک دیا۔ یہ جنگل بیابان کا کنواں کون آئے گا؟ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہانے خود بنواتے ہیں، پھینک کے آ گئے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کہ قافلہ ادھر سے گزارا، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کہ لوگوں کو پانی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ پھر جب ڈول ڈالا گیا، جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو میرا مالک اتنا بڑا ہے، وہ کنویں سے نکال کے بھی مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ وہی بھائی جو دھکا دینے والے تھے، وہی کشکول لے کے آ گئے تھے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، ہمیں کچھ دے دیجئے، اور باتیں وہی کر رہے تھے جو اس وقت انہوں نے کی کہ اکیلا بنیامین ہی نہیں جس نے چوری کی، اس کا بھائی بھی، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھائی سے مراد کون تھے؟ یوسف۔ یہ الزام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، سن رہے تھے، صرف اتنا پوچھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف؟ جانتے ہو نا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ چونک گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تھا، وہی جانتا تھا، یا ہم؟ سوال کرتا ہے، سوال کرنے والا ایک بھائی ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف؟
کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ یوسف نے پھر جواب کیا دیا تھا؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اور سنو، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ پیغام تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ میں نے اللہ کے خوف کو نہیں چھوڑا، برداشت کیا ہے۔ آج اللہ نے یہ بھی دن دکھائے، دھکے مارنے والے خود دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کی عظمت کو توڑنے والے کہ ان سے باپ پیار کیوں کرتا ہے، آج وہ خود ٹوٹے ہوئے اور مارے ہوئے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ عز و جلال ہمارے اندر برداشت اور صبر کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ صبر کا مطلب یہ ہے انسان بہادری اور خاموشی کے ساتھ وقت گزارے اور اپنے دل کو مضبوط رکھے، اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ کے ہر فیصلے کو فراخ دلی سے قبول کر لے۔ صبر صرف تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ فرائض کی پابندی کرنا، اللہ کے نافرمانیوں سے ہر وقت رکے رہنا، باز رہنا، اور پھر اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے جو وقتی طور پہ انسان کو اچھا نہیں لگتا، اس کو برداشت کرنے کے لیے مضبوطی دکھانا، شکوہ شکایت نہ کرنا، بلکہ اپنی آرزوؤں کا رخ اللہ کی طرف کرنا، یہ صبر ہے۔ آخری نقطہ پیش کر کے میں بات مکمل کروں گا۔ اگر کسی کو صبر نہیں آتا تو وہ کیسے اپنے اندر صبر پیدا کرے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، فرنشڈ ہو، اس میں ہر ضرورت کی چیز بھی موجود ہو، ہے تو جیل نا، آزادی تو نہیں ہے اسے، ایک نہیں دسیوں محرومیاں اسے محسوس تو ہوتی ہے نا۔ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کرنے سے ہی اجر ملنے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اجر ملیں گے، اس وقت تمنا کرنے والا کرے گا لو ان اجسادهم قرضت بالمقارید، کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج جتنا اجر ملا ہے یہ اس سے زیادہ مل جاتا۔ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم پہلے انسان نہیں ہیں، ہم سے پہلے انسان گزر چکے اور ابھی بہت اللہ نے پیدا کرنے۔ انبیاء پہ بھی مشکلات مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا۔ آج ہمیں بھی زندگی کے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔
کبھی دل میں یہ سوچ نہ لایا کرے کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا ہی نہیں۔ پھر اگر دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو جنت کی کوئی خواہش کرے گا؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں، نہ بڑھاپا آئے گا، جوانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ اللہ نعمتیں چھینیں گے، اور نہ کبھی موت کا ہی خوف ہوگا۔ زندگی اللہ جو جنتیوں کو دیں گے خلود لا موت، ایسی زندگی جو ختم نہ ہونے والی ہے، بلکہ اعلان کر دیا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا۔ جنتیوں آج کے بعد بے فکر ہو جاؤ، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، تم صحت کی حالت میں رہو۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جو نعمتیں مل گئی ہیں پریشان نہ ہونا، کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرُمُوا أَبَدًا، جوانی تمہیں عطا کی ہے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے۔ صبر آتا انسان کو اس طرح ہے، سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں انسان کو غمیوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مدد طلب کرو، کس بات سے؟ بالصبر والصلاة، نماز تم پڑھو گے، فرائض کی پابندی کرو گے، نوافل پڑھو گے، سجدہ کرو گے، اللہ تمہارے اندر صلابت اور قوت پیدا کر دیں گے کہ تم صبر کرنے والوں بنو۔ دل کی مضبوطی کے لیے اس لیے قرآن نے کہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تہجد پڑھنے والے انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دل کا مضبوط اور بہادر انسان نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، کان اذا حزبہ امر صلی، آپ کو جب بھی غم آتا، جب بھی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سواری روکی، نماز شروع کر دی۔ بھائی کی اطلاع، نماز۔ ساتھی نے کہا یہ کیا؟ آپ جلدی پہنچیے۔ کہاں پہنچ کر کیا کروں گا؟ رب کی امانت رب کے پاس چلی گئی، میں تو صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ طاقت تو مجھے مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاة۔ تم اگر اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو، اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر لو۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے انسان اگر صبر نہیں آ رہا تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اپنی زبان اس پہ اللہ ذوالجلال کا ذکر لاؤ اور اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے قلبی سکون اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا
جس نے یہ سوال کرتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول اگر میں کثرت سے درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو گے تو خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو صبر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لائیے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ ایک صبر کرنے کا چوتھا طریقہ بھی ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء کے قصے پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، سمجھ آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو قوت دی، کیسے انہوں نے صبر کیے، کس طرح انہوں نے زندگی کے معاملات کو چلایا، آپ کے اندر صبر آئے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذوالنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کان اذا رعہ شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، عاجزی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے،
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے صبح یقین کر کے کوئی پڑھ لے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا. شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا. التلبینہ مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا. تلبینہ کھاؤ اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے. ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا اللہ حمیدک واسترجعک اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. الہ العالمین بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. الہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقوی نصیب فرما اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور بے روزگار کو تونگر بنا دے اور مخروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا.